اعظم ہند حضرت مولانا سید شعیب رضا صاحب کی ذات مقدس اللہ العالی اور منبر رسول پر تشریف فرما سادات کرام علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز تھوڑا باہر آواز ہوتا ہے تو آواز ہوتا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ومولانا وملجأنا ومعوانا سيدنا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی جاعل فی الارض خلیفہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے اولین فصل بہار، انیس بے کساں چار سازہ دردمندہ، فخر رسولہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں سارا مجمع مل کر باواد بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلي صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ مرحوم مقبول جناب محمد ابراہیم بھائی کی ایصال ثواب کی محفل میں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم مغفور کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اور قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیام محمد کا ہمیں پاس نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، تحقیق زمین پر میں اپنا ایک نائب، اپنا ایک خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ زمین کو مجھے انسانوں سے آباد کرنا ہے۔ اس زمین پر مشرق سے لے کر مغرب اور شمال سے لے کر جنوب تک بشکل انسانی میں ایک بھی انسان موجود نہیں تھا۔ انسان سے پہلے زمین پر جناتوں کا بسیرا تھا۔
جنات اس زمین کے اوپر بسا کرتے تھے، لیکن اللہ نے چاہا کہ اب مجھے اس زمین کو انسان سے آباد کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیفہ، اپنا نائب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، زمین کی طرف پرواز کرو اور زمین کی 4 سمت سے مٹی کو لے کر کے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سدرہ سے پرواز کی، زمین پر تشریف لائے، اپنے دست مبارک کو زمین کی طرف بڑھایا تو زمین نے حضرت جبرائیل سے آہ و بقا کی، آہ و زاری کی، اور زمین نے کہا جبرائیل تو مٹی لے کر کے جاتا ہے، اس مٹی سے بعض خدا کے نافرمان بندے پیدا ہوں گے۔ زمین کی آہ و زاری، زمین کی آہ و بقا کو سن کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت میکائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، اپنے دست مبارک کو بڑھایا، زمین کی طرف مٹی لینا چاہا، پھر زمین نے حضرت میکائیل سے بھی آہ و بقا کیا، آہ و زاری کیا، اور کہا اے میکائیل، اس مٹی سے خدا کے بعض نافرمان بندے پیدا ہوں گے، لہذا تو مٹی لے کر کے مت جا۔ میکائیل علیہ السلام بھی واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے، اسرافیل علیہ السلام زمین پر تشریف لاتے ہیں، اپنے دست مبارک کو بڑھاتے ہیں، زمین نے پہلے کی طرح آہ و زاری، آہ و بقا کیا، حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت کے فرشتے ہیں، کہا اسرائیل زمین کی طرف جاؤ، زمین کی 4 سمت سے مٹی لے کر کے آؤ، مجھے جسد آدم کو تیار کرنا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام پہلے کی طرح زمین پر پرواز کرتے ہیں، اپنے دست مبارک کو بڑھاتے ہیں، پہلے کی طرح زمین نے آہ و بقا کیا، آہ و زاری کیا، اور کہا اسرائیل، جبرائیل آئے واپس گئے، میکائیل آئے واپس گئے، اسرافیل آئے واپس گئے، اے اسرائیل، اس مٹی سے خدا کے بعض نافرمان بندے پیدا ہوں گے، لہذا تو مٹی کو لے کر کے مت جا۔ لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کی آہ و بقا کو نہ سنا، زمین کی آہ و زاری کو نہ سنا، اور 4 سمت سے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مٹی کو سمیٹنا شروع کر دیا، اور مٹی کو لے جا کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ مولا تیرا حکم تھا اور میں زمین کے 4 سمت سے مٹی کو لے کر کے آیا ہوں۔ زمین سے مٹی لے کر کے اسرائیل علیہ السلام رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ رب نے فرمایا اے اسرائیل، جبرائیل گئے واپس آئے، میکائیل گئے واپس آئے، اسرافیل گئے واپس آئے، سب پاس زمین نے آہ و بقا کیا، سب کے پاس زمین نے آہ و زاری کیا۔ کیا تیرے پاس زمین نے آہ و زاری نہ کیا؟ کیا تیرے پاس زمین نے آہ و بقا نہ کیا؟ حضرت اسرائیل نے فرمایا مولا پہلے کی طرح زمین نے مجھ پر بھی، میرے پاس بھی آہ و بقا کیا، آہ و زاری کیا، لیکن میں نے کہا تیری نہ سنی جائے گی، فرمان رب کا ہے، بلکہ حکم خدا بندی کے تحت میں مٹی کو لے کر کے جاؤں گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مٹی کو 4 سمت سے جمع کیا۔ اس مٹی میں سخت مٹی بھی تھی، اس مٹی میں مام مٹی بھی تھی، اس مٹی میں سرخ مٹی بھی تھی، اس مٹی میں سفید مٹی بھی تھی، اس مٹی میں درمیان والی مٹی بھی تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں انسان کی شکل و شباہت یکساں نہیں ہے۔ اگر ہندوستان کے لوگوں کی شکل دیکھیں، نہ سب سے زیادہ سفید ہے نہ سب سے زیادہ سیاہ ہے، اور اسی طریقے سے امریکہ کے لوگوں کے دیکھیں، ایک دم سفید نظر آتے ہیں۔ اب
کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل سیاہ، حبش کے رہنے والوں کو دیکھے بالکل سیاہ نظر آئیں گے، کسی کے دل دیکھو بالکل سخت نظر آتا ہے، کسی کا دل مام کی طرح نرم نظر آتا ہے۔ اگر اللہ رسول کا پیغام پہنچایا جائے فوراً ایکسپٹ کر لیتے ہیں، لیکن کسی کے پاس اللہ رسول کا پیغام اور خوف خدا بندی کا پیغام پہنچایا جائے لیکن ان کے دلوں پر اثر نہیں ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ صاحب تفسیر روح البیان حضرت شیخ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر میں فرماتے ہیں انسان اسی مٹی کے ذرے سے پیدا کیا گیا، انسان اسی مٹی کے ذرے سے پیدا کیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام کا جسد مبارک تیار ہوا۔ اب دیکھیں یہ مٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام جب لے کر رب کی بارگاہ میں گئے تو زمین نے رب کی بارگاہ میں شکایت کیا، اے مولا تیرا فرشتہ زمین سے مٹی لے کر کے گیا، مجھے گھاٹا گیا، نقصان ہوا۔ یہاں تک تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام 60 گج مٹی لے کر کے گئے۔ یہ ساری دنیا بنی ہے جتنی آدم سے لے کر قیامت تک 60 گج مٹی سے بنی۔ رب نے فرمایا کہ اے زمین تجھے گھاٹا گیا لیکن میں تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اسی مٹی کو بہترین شکل اور صورت دے کر پھر تیرے اندر میں اس کو داخل کر دوں گا۔ ہم انسان کو جب انتقال ہو جاتا ہے ہم اسے غسل دیتے ہیں، خوشبو سے معطر کرتے ہیں، پھر اسی زمین کے حوالے ہم کر دیتے ہیں۔ اب جب ہم قبرستان کے اندر جاتے ہیں جا کر کے ہم میت کو مٹی دیتے ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں، ہاتھ بڑھاتے ہیں، مٹی ہاتھ میں لیتے ہیں، قبر میں ڈال دیتے ہیں۔ بعض اہل علم حضرات جو پڑھے لکھے ہیں، جو علماء کی صحبت میں رہتے ہیں یا مطالعہ رکھتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ پہلی بار مٹی ڈالنے کے وقت پر کیا پڑھا جاتا ہے۔ تو پہلی بار جب قبر کے اندر مٹی ڈالی جاتی ہے تو ہم پڑھتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ پہلی بار ہم نے مٹی ڈالا، یا تو لائنی سے ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم نے مٹی اٹھائی اور ڈال دیا، اور اگر معلوم ہے تو اتنا ہی معلوم ہے کہ یہ پڑھنا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ قرآن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا گیا ہے، وفیہا نعیدکم، پھر اسی مٹی سے تم کو اٹھایا جائے گا، اسی مٹی میں دفن کیا جائے گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ چاہے انسان کو دفن کیا جائے، چاہے انسان کو جلا دیا جائے، چاہے انسان کو پارسیوں کی طرح ان کے اموات کو ٹیرس پر رکھ کر کے مختلف پرندوں کی غذا بنا دی جائے، چاہے انسان شیر کا شکار ہو جائے، چاہے انسان سمندر میں ڈوب کر کے مر جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر ایک ذرہ پیدا کیا ہے گا، وہ ذرہ قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے گا۔ چاہے زمین میں، چاہے آگ میں، چاہے سمندر میں، چاہے مختلف پرندوں کی غذا بن کر کے، چاہے شیر کا شکار بن کر کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ انسان کو قیامت کے دن پھر زندہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں بہترین شکل اور صورت دے کر کے پھر تیرے اندر اس مٹی کو داخل کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مٹی جو اسرائیل علیہ السلام زمین کے 4 سمت سے لے کر کے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا اے جبرائیل، اس مٹی کو، نصف مٹی کو جنت میں اور نصف مٹی کو دوزخ میں ڈبو کر کے وادی نعمان میں رکھ دیا جائے،
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی نعمان میں اس مٹی کو رکھ دیا، جہاں تک اللہ نے چاہا اس مٹی کو وہاں پر رکھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اس مٹی کو میں نے اپنے ہاتھ سے خمیر کیا، ملایا۔ اللہ تعالیٰ ہاتھ اور پیروں سے پاک ہے، آنکھ سے پاک ہے، اللہ ایک نور ہے، لیکن حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے اس مٹی کو میں نے اپنے ہاتھ سے ملایا۔ پھر 49,000 سال تک کے اس پر غم کی بارش کا اللہ نے نزول فرمایا، اور 1 سال اللہ نے سرور کی بارش برسائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس مٹی کو رکھ دیا یہاں تک کہ وہ لید کی طرح ہو گیا، جسے ہم گارا کہتے ہیں۔ پھر اس کو خشک کر دیا گیا، جس طرح مٹی کا برتن ہوتا ہے، اس کو مٹی کا برتن خشک ہو جاتا ہے اور ہم ٹکورا لگاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ ٹکورے کی طرح مٹی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی سے جسد آدم کو تیار کیا۔ آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو اللہ نے اس مٹی سے تیار کیا۔ ابھی تک فرشتوں نے انسان کی ایسی خوبصورت شکل کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سب سے پہلا دنیا میں بشر انسان میں آنے والی ذات جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے چہرے کو ایسا نورانی بنایا تھا کہ حضرت علامہ عبدالرحمن صفوری شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نزہۃ المجالس شریف میں فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کا دایاں رخسار آفتاب سے زیادہ چمکتا تھا اور بایاں رخسار مہتاب سے زیادہ چمکتا تھا، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی پیشانی کے اندر نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ اب ایسی شکل و شباہت تو فرشتوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کا جو قد، اگر آدم علیہ السلام زمین پر بیٹھ کر کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا سر مبارک آسمان سے ٹچ ہو جایا کرتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں آدم علیہ السلام کے قد کو چھوٹا کر دیا، یہاں تک کہ 60 گج اپنے ہاتھ، اس کو 1 گج کہتے ہیں، آخر میں آدم علیہ السلام کا قد 60 گج کا کر دیا۔ آدم علیہ السلام کی شکل و شباہت کو دیکھنے کے لیے فرشتے آئے، اللہ نے تخلیق آدم فرمائی۔ آدم علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے سارے فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے، آدم علیہ السلام کا طواف ہو رہا ہے۔ فرشتے بھی رشک کرتے ہیں کہ اللہ نے کیا آدم کو بنایا ہے، اللہ نے آدم کا کیا چہرہ بنایا ہے، اللہ نے آدم کا کیسے ہونٹ بنائے ہیں، اللہ نے آدم کے کیسے کان بنائے ہیں، اللہ نے آدم کی کیسی آنکھیں بنائی ہیں، دیکھ کر کے رشک کرتے تھے۔ اسی میں وہ بھی آ گیا جو تمام فرشتوں کا سردار تھا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا۔ اس وقت کے اوپر وہ تمام فرشتوں کا سردار تھا، جس کو آج ہم شیطان لعین کہتے ہیں، اس وقت کے اوپر حضرت عزازیل علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ بھی آیا، اس نے بھی دیکھا حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و شباہت کو۔ جماعت ملائکہ سے کہنے لگا کہ اللہ نے آدم کو کھوکھلا پیدا کیا ہے، اور آدم علیہ السلام کے منہ سے داخل ہو کر کے پیٹھ کی طرف سے نکل گئے، اور اس کے بعد جماعت ملائکہ سے کہنے لگا اے جماعت ملائکہ بتاؤ، اللہ تبارک و تعالی اگر آدم کو تم پر فضیلت دے گا تو کیا تم آدم کی اتباع کرو گے؟ تو سارے فرشتوں نے کہا اگر اللہ کا حکم ہوگا کہ آدم کو ہم سے فضیلت دی جائے گی تو ہم اپنے خداوندی کو بجا لائیں گے۔ لیکن خود نے دل میں یہ کہا کہ اگر آدم کو مجھ پر فضیلت دی گئی تو میں آدم کو ذلیل کروں گا، میں آدم کے تابع نہیں رہوں گا، اپنے دل میں کہا، اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اس نے تھوک دیا۔ آدم علیہ
السلام کا جب اللہ نے جسد مبارک بنایا تھا تو اس وقت کے اوپر ناف نہیں بنائی تھی، جس کو ہم ڈیوٹی کہتے ہیں۔ اللہ نے پہلے ڈیوٹی نہیں بنائی تھی، لیکن شیطان نے حقارت کی نگاہ سے دیکھ کر کے آدم علیہ السلام پر جب تھوکا تو شیطان کی تھوک جو ہے آدم علیہ السلام کے شکم پر آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، اے جبرائیل، میرے آدم کے پیٹ سے، میرے آدم کے شکم سے جو شیطان نے حقارت کی نگاہ سے تھوکا ہے اس کو نکال دیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے پیٹ پر جو شیطان کی تھوک تھی اس کو نکال دیا تو بہترین اور خوبصورت ناف بن گئی اور پیٹ کے اندر خوبصورتی پیدا ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، اے جبرائیل، اس مٹی سے ناف پر جو شیطان کی تھوک لگی ہے اس سے کتے کو پیدا کر دیا جائے۔ آدم علیہ السلام کا جسد مبارک تیار ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت ہے، ابھی کسی کی روح اسرائیل علیہ السلام نے قبض نہیں کیا ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہی بشکل انسانی میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اسرائیل، اب قیامت کی صبح تک تیری ذمہ داری یہ رہے گی کہ میرے بندوں کی روح قبض کرنا وہ تیری ذمہ داری رہے گی۔ اب اسرائیل علیہ السلام کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، یہ سب حضور کے خادم ہیں۔ اور اس کا اندازہ لگانا تو معراج کے بیان میں مل سکتا ہے کہ حضور جب معراج پر تشریف لے جا رہے ہیں تو ام ہانی کے مکان پر آرام فرماتے ہیں۔ جبرائیل نے عرض کیا، مولا تیرا محبوب تو آرام فرماتا ہے، اسے بیدار کیسے کروں؟ کیا اسے آواز دوں؟ کہ آواز دینا بھی بے ادبی ہے، ہاتھ لگانا بھی بے ادبی ہے، تو کہاں کی بیدار کیسے کروں؟ اللہ فرماتا ہے، جبرائیل، میں نے تیری نورانی ہونٹ یا دوسرے مقام پر آنکھ کے متعلق آتا ہے کہ تیری آنکھ کی پتلی میرے محبوب کے کلموں پر مس کر دے، چشمان نبوت بیدار ہو جائے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام حضور کے قدم مبارک سے، ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا۔ آج حاضر و ناظر کے اوپر بحث اور مناظرے کیے جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کہیں جا سکے۔ ارے حضور کے خادم کا یہ مقام ہندوستان کے لوگوں کی قبض حضرت اسرائیل قبض کر رہے ہیں، پاکستان کے لوگوں کی روح حضرت اسرائیل قبض کر رہے ہیں، عربستان کے لوگوں کی روح حضرت اسرائیل قبض کر رہے ہیں۔ کہیں موسلادھار بارش ہوتی ہے، کہیں طوفان آتا ہے، کہیں طوفان چلتا ہے، لاکھوں کی تعداد کے اندر انسانوں کی روح اگر قبض کی جاتی ہے، ایک حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ذات ہے، تو اسرائیل علیہ السلام ایک وقت میں لاکھوں مقام پر پہنچ سکتے ہیں، تو کہنا پڑے گا اسرائیل کی آقا کا وہ مقام ہے کہ ایک وقت میں کروڑوں مقام پر میرے آقا پہنچ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ اللہ نے فرمایا کہ اسرائیل اب تمہیں قبض کرنا ہے۔ یہاں سے حاضر و ناظر کا مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو وہ مقام دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہر غلام کی محفل کے اندر شرکت کرتے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، بلکہ یوں کہو یقین ہے آپ ہر عاشق کے یہاں تشریف لاتے ہیں۔
میرے گلے کی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ جسد آدم علیہ السلام تیار کیا جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں روح ڈالنا چاہا۔ روح سے فرمایا کہ جسم آدم میں چلی جا۔ روح جسم آدم میں جاتی ہے پھر باہر آ جاتی ہے۔ روح نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا یہ تو اندھیری تاریکی جگہ ہے، مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جسم آدم میں چلی جا، پھر روح باہر آ جاتی ہے۔ تیسری مرتبہ بغیر حکم خداوندی کے روح آدم جسم آدم میں چلی جاتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بغیر اجازت کے گئی ہے، اب بغیر اجازت کے گئی ہے تو اب تجھے نکلنے میں بڑی دشواری ہوگی۔ روایتوں میں آتا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، سکرات کا عالم کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان کا جب سکرات کا عالم ہوتا ہے اور سکرات میں جو ہچکیاں ہوتی ہے، ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی انسان کو 360 تلوار کے وار کیے جائے تو وہ آسان ہے، لیکن سکرات کا ایک جھٹکا اس سے زیادہ سخت ہے۔ ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک انسان کے ٹکڑے کر کے دیگی میں بنائے جائے وہ آسان ہے، لیکن سکرات کا ایک جھٹکا اس سے زیادہ سخت ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا اے اللہ کے پیغمبر آپ بتائیں سکرات کیسی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک زندہ بکری کے چمڑے کو نکالا جائے وہ آسان ہے، لیکن سکرات کی تکلیف اس سے زیادہ سخت ہے۔ ایک ریشم دان گٹھان اور اس میں کانٹے دار شاخ کو ڈال دیا جائے، اب اس کو نکالا جائے تو اس کانٹے دار شاخ کے اندر ریسے ریسے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سکرات اتنی دشواریوں کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ناک سے روح کو ڈالا، ناک کے اندر سونگنے کی سماعت آ گئی، آنکھ میں روح پہنچی روشنی آ گئی، کان میں روح پہنچی سماعت آ گئی، دماغ میں روح پہنچی انسان کا ذہن کام کرنے لگا۔ آدم علیہ السلام کا یہ روح بڑھتی بڑھتی ہاتھ تک پہنچی، ہاتھ کے اندر طاقت اور قوت پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کے گھٹنوں تک روح پہنچی۔ اب آدم علیہ السلام کھڑا ہونے چاہا، میں کھڑا ہو جاؤں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے خلق الانسان عجولا، انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ابھی تو پنجوں تک روح نہیں پہنچی اور آدم تو کھڑا ہونا چاہتا ہے، پھر انگوٹھے تک جس میں آدم کے اندر روح پیوست ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد مبارک کو تیار کیا۔ آدم علیہ السلام کا جسد مبارک تیار ہو جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی معراج کے اللہ نے انہیں جنت میں پیدا فرمایا۔ اب آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات سے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو پیدا فرمایا۔ شریعت آدم کے اندر یہ تھا جب حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً کم و بیش 180 مرتبہ حاملہ ہوئی، ہر مرتبہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ آج کا لڑکا، آج کی لڑکی، دوسرے دن کا لڑکا اور آج کی لڑکی سے نکاح شریعت آدم میں جائز ہے۔ اس طریقے سے نسل انسانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھایا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی سے جسم بنایا گیا ہے گا۔ آج ہم جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر بستے ہیں، چاہے مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، مشرک ہو، آتش پرست ہو، سب اولاد آدم کے اندر سب کا شمار کیا جاتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے جسد آدم کو تیار کیا. صاحب رول بیان حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تخلیق آدم کا ایک خاکہ ہمیں بتا دیا کہ انسان کا وجود کس طریقے سے ہوا, انسان کی پیدائش کس طریقے سے ہوئی ہے. کہ انسان کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کا اس طریقے سے اللہ نے آپ کے وجود کو تخلیق فرمایا اور آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر ہمارا شمار کیا جاتا ہے. یہ ٹاپک تو بہت بڑا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ بہتر اور مناسب یہ ہے کہ حضور والا تشریف فرما ہے اور ان کی زبان سے ہم بھی سماعت فرمائیں. اللہ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ بھی کہا کہنے میں عملاً صحابہ کوئی غلطی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما. التوفیق من اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت ہے, نہ نوری ہے نہ ناری ہے. قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیام محمد کا ہمیں پاس نہیں. السلام علیکم.